نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، کبریائی و بڑائی جس نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو آپ کو مسلمان بنایا، اور اس سے بڑھ کر ایک احسان اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں کیا جو کتاب و سنت پر عمل کرنے والے اور شرک و بدعات کو چھوڑنے والے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کا خصوصی احسان اور فضل ہے. اس کے بعد لا تعداد درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، میری ماؤں بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کے موقع پر میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے ہماری زندگی میں انصاف کے تعلق سے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے معاملے میں ہوتا یہ ہے کہ ہم چاہے ہمارے کردار میں ہو، ہمارے گفتار میں ہو، ہماری باتوں میں ہو، بہت سارے لوگ عدل سے کام نہیں لیتے. کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، گرچہ وہ شخص کتنا ہی خیر والا کیوں نہ ہو، اس کے اندر کتنی ہی اچھائی کیوں نہ ہو، انسان اس کی اچھائیوں کو بھول کر کے اس کے ساتھ عادل نہیں کرتا، اس کی غلطی پر اس پر چمٹ جاتا ہے اور اس پر طرح طرح کی باتیں کرتا ہے. تو آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ کچھ باتیں اسی سے متعلق رکھوں گا کہ اسلام نے ہمیں عدل کرنا کیسے سکھایا ہے، انصاف کرنا کیسے سکھایا ہے، چاہے وہ آپسی معاملات میں ہو، چاہے انسان کا اپنے نفس کے ساتھ ہو، چاہے اپنے رشتہ دار کے ساتھ ہو، چاہے اپنے والدین کے ساتھ ہو. میں نے جو آیت آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ میں تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانت والوں کو ان کی امانتیں لوٹا دو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب ان کے درمیان میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. مفسرین اس بار پر متفق ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی حضرت عثمان بن ابی طلحہ کے بارے میں، جن کے پاس خانہ کعبہ کی کنجیاں ہوا کرتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے لے لی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو حق جس کا ہے اس کو لوٹا دیا جائے، جو جس کا حق ہے وہ اس کو دے دیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی رسول کو، حضرت عثمان کو، ان کی جو بیت اللہ کی چابیاں تھی وہ لوٹا دی. اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ جب لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا. عدل کہتے کسے ہیں؟ علامہ جرجانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں العدل الامر المتوسط بین الافراط والتفریط. عدل کسے کہتے ہیں؟ نہ کسی معاملے میں بہت زیادہ بڑھ جانا، نہ کسی معاملے کو گرا دینا. جو درمیانی معاملہ ہوتا ہے نا، عدل اس کو کہتے ہیں. درمیانی چیز کو یاد رکھیے، ہر ایک کو برابر کرنا یہ عدل نہیں ہے. عدل کا مطلب کیا ہے؟ میں آپ کو آسانی سے سمجھاتا ہوں. دیکھیے،
آپ کے اگر 2 بچے ہیں, اللہ تعالیٰ نے, میں آگے انشاءاللہ اس بات کا ذکر کروں, اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ, اللہ سے ڈرو اور اپنے بچوں کے درمیان میں انصاف کرو. اب ایک بچہ جو آپ کا 10 سال کا ہے اور ایک بچہ جو 5 سال کا ہے, تو انصاف یہ نہیں ہے کہ آپ دونوں کو برابر کھانا کھلائیں. انصاف یہ نہیں ہے کہ آپ دونوں کو برابر کھانا کھلائیں. انصاف یہ ہے کہ اس کی جو مقدار ہے آپ اس مقدار میں اس کو کھانا دیں, اس کی جو مقدار ہے اس مقدار میں آپ اس کو کھانا دیں. دونوں کو برابر کرنا یہ انصاف نہیں ہے. ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ اسلام نے عورتوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا, تو انصاف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتوں کو مردوں کے برابر کر دیا جائے یا عورتوں کو ویسے ہی یعنی اسی طرح کر دے جیسے بالکل مرد. نہیں, عورتوں کے جو معاملات ہے, جو حقوق ہے وہ ان کو دیے جائیں, مردوں کے جو معاملات ہے, جو حقوق ہے وہ ان کو دیے جائیں. یہ اصل عدل ہے, یہ اصل انصاف ہے. آپ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری جگہوں پر آپ کو مل جائے گا کہ اللہ رب العالمین نے عدل کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عدل کا حکم دیا, احسان کا حکم دیا. دیکھیے عدل اور احسان میں فرق کیا ہے. عدل یہ ہر ایک کو دے دینا ہے, لیکن احسان کیا ہے, اس سے بڑھ کر کے دینا ہے. احسان اس سے ایک سٹیپ آگے بڑھ کر کے دینا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص کی وفات ہوتی ہے, اس کے مال وراثت کو تقسیم کیا جاتا ہے. بھائیوں نے اپنا حق لیا, بہنوں کو بھی اپنا حق دے دیا. بھائیوں نے خود تو اپنا حق لیا, ساتھ ہی ساتھ بہنوں کو بھی ان کا حق دے دیا. لیکن بھائی نے دیکھا کہ میری بہن تھوڑی سی غریب ہے, تھوڑی سی کمزور ہے, تھوڑی سی پریشان ہے, میں اس کو اپنے حصے میں سے مزید دے دیتا. اگر بھائی اپنے حصے میں سے اپنی بہن کو مزید دے دیتا ہے تو یہ احسان ہے. جو برابر دیا, جو انصاف کے مطابق دیا, جو شریعت کے مطابق دیا, وہ تو عدل ہے. لیکن جو اس سے مزید بڑھ کر کے دیا وہ احسان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عدل کا, احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا. اور اسی طرح سے جو ہے منکر سے, اور اسی طرح سے جو ہے بغی سے یعنی سرکشی سے, اور اللہ رب العالمین نے فحش گوئی سے, فحش کاموں سے منع کیا ہے. تو آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے یہاں پر بھی عدل اور انصاف کا حکم دیا ہے. اور صحابہ اکرام, اور آپ زندگی دیکھ لیں خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, صحابہ اکرام کی زندگیوں کو آپ دیکھ لیں, آپ کو پتا چل جائے گا کہ کس طرح سے ان لوگوں نے عدل کیا. یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی نا, ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى, علم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں دونوں طرح کے انصافوں کو بیان کیا. ایک حقوق اللہ میں بھی انصاف, ایک حقوق العباد میں بھی انصاف. اللہ تعالیٰ کے ساتھ انصاف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے بڑا انصاف یہ ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے. ان الشرک لظلم عظیم, عدل کے مقابلے میں اگر کوئی چیز ہے تو وہ کیا ہے؟ ظلم ہے. اور اللہ کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. لہذا اللہ کے ساتھ سب سے بڑا انصاف یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں, جو ظلم کی تعریف کرتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ, کہ کسی چیز کو اس کے علاوہ کی جگہ پر رکھ دینا, یعنی جس چیز کی جو جگہ تھی اس جگہ سے ہٹا کر کے کسی اور جگہ رکھ دینا. جیسے عبادت کس کا حق تھا؟ اللہ کا حق تھا. لیکن شرک کرنے والے کیا کرتے, وہ اللہ کا حق اٹھا کر کے کسی اور کے اوپر ڈال دیتے ہیں, کسی اور جگہ رکھ دیتے ہیں. لہذا یہ ظلم ہے. اور عدل کیا ہے؟ یوضع الامور الی موضعها, کہ چیزوں کو اس کی جگہ پر رکھنا یہ عدل ہے, یہ انصاف ہے. اگر کوئی شخص صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا, تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ انصاف ہے, اللہ کے ساتھ عدل ہے. اور آپ صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھ لیں, اللہ رب العالمین کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے نہ انہوں نے گھر بار کی پرواہ کی, نہ انہوں نے مال و جائیداد کی پرواہ کی. حضرت مصعب بن عمیر کتنے مالدار تھے, مکہ میں تھے, جس گلی سے گزر جاتے تھے لوگ خوشبو سون کر کے سمجھ جاتے تھے کہ یہاں سے مصعب بن عمیر گزرے ہیں, یہاں سے مصعب بن عمیر گزرے ہیں. آپ نے جب اپنے گھر بار کو چھوڑا, اپنے گھر والوں کو چھوڑا, سب کو چھوڑا, مکہ ہجرت کر کے آپ گئے. ہاں ایسی حالت میں گئے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں تھا. حضرت صہیب رومی, کیونکہ اللہ کے ساتھ انصاف کرنے کا ارادہ کیا تھا نا, حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ آئے, روم سے بہت مال کمایا, اسلام قبول کیا, مدینہ ہجرت کر رہے ہیں, پورا مال لے کر کے. مکہ والوں نے روک لیا, کہاں جا رہے ہو؟ کہا جو ہے مکہ ہجرت کر کے مدینہ جا رہا ہوں, میں مسلمان ہو گیا. ہماری زبان میں کہے تو میں نے اللہ کے ساتھ انصاف کرنے کا ارادہ کیا ہے. لہذا کہا کہ اگر صہیب تم جب مکہ آئے تھے تمہارے پاس کچھ نہیں تھا, اب اگر جانا ہے یہاں سے تو سارا مال چھوڑ کر کے جانا پڑے گا. حضرت صہیب نے کہا کہ سارا مال لے لو, لیکن میں آج ہجرت کر کے رہوں گا. مدینہ جاتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں ربیحا صہیب, ربیحا صہیب, صہیب تمہاری تجارت کامیاب رہی, تمہاری تجارت کامیاب رہی. تھوڑا سا مال دے کر کے تم نے اللہ رب العالمین سے جنت خرید لی, تمہاری کامیاب تجارت رہی.
لہذا جب صحابہ کرام نے اللہ رب العالمین کے ساتھ انصاف کیا تو انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی. اسی طرح انصاف اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ انصاف کرو، چاہے اپنے ساتھ ہو، اپنے والدین کے خلاف ہو، اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہو، یا جس کسی کے بھی خلاف ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما ولا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والو، ہاں سچ جو ہے انصاف کے اوپر جم جانے والے بن جاؤ. کونوا قوامین بالقسط شہداء، کہ انصاف پر قائم رہنے والے بن جاؤ، جم جانے والے بن جاؤ. اور فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ. اللہ رب العالمین کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ. وہ گواہی کس کے خلاف ہو؟ چاہے اپنی ذات کے خلاف ہو، چاہے اپنے والدین کے خلاف ہو، چاہے اپنے گھر والوں کے رشتہ داروں کے خلاف ہو. آپ دیکھیں صحابہ کرام، قربان جائے صحابہ کرام کی زندگیوں پر کیسے انہوں نے قربانیاں دی. آپ اپنے نفس کے ساتھ جنگ بنو قریظہ کا موقع ہے. بنو قریظہ یہودیوں کے جو 3 قبیلے مدینے میں آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ. بنو قریظہ میں جب جنگ خندق میں جو ہے بدعہدی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد ان لوگوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف جو کوئی بھی آئے گا یہودی ان کا ساتھ نہیں دیں گے جنگ کرنے میں. بنو قریظہ نے جنگ خندق میں مسلمانوں کو دھوکہ دیا. باہر 10,000 کا لشکر کھڑا ہے جنگ خندق کے موقع پر، اندر یہودی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے میں رہ رہے ہیں. بنو قریظہ نے دھوکہ دے دیا اور جو ہے بغاوت کر دی مسلمانوں کے خلاف. اللہ رب العالمین نے جیسے تیسے اس کا معاملہ نمٹایا. اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کی اس جنگ میں صحابہ کرام کے لیے اور اللہ کے نبی کے لیے. لیکن جیسے ہی اس جنگ سے فارغ ہوئے اللہ رب العالمین نے حکم دیا جاؤ اور بنو قریظہ کا محاصرہ کرو. بنو قریظہ کا محاصرہ کرو جن لوگوں نے بدعہدی کی ہے، جن لوگوں نے دھوکہ دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ بنو قریظہ کا محاصرہ کیا. محاصرہ کرنے کے بعد جب بنو قریظہ ہار گئے، کہا کہ اے نبی، اے محمد، ہم جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو ہے آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر اس سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ایک حلیف ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیجے. ابو لبابہ بن منذر، ان کو ہمارے پاس بھیجے، ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ کو بھیج دیا. جیسے ہی ابو لبابہ وہاں گئے، ان لوگوں نے یہودیوں نے پوچھ لیا بنو قریظہ کے کہ اے ابو لبابہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تعلق سے کیا فیصلہ کرنے والے؟ حضرت ابو لبابہ نے صرف ایسے اشارہ کیا، صرف ایسے اشارہ کیا، حالانکہ ان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ یہ بات بتائے. اس کے باوجود انہوں نے بتا دیا. حضرت ابو لبابہ نے صرف ایسے اشارہ کیا. خود کو افسوس ہو گیا، خود کو افسوس ہو گیا. اپنے ساتھ انصاف دیکھیں، اپنے آپ پر گواہی دیکھیں. حضرت ابو لبابہ راوی حدیث حضرت انس بیان کرتے ہیں، ابو لبابہ فوراً مسجد نبوی گئے، اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ لیا. کہا کہ میں نے غلطی کی ہے، جب تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے مجھے نہیں کھولیں گے میں اپنے آپ کو آزاد نہیں کروں گا، میں اپنے آپ کو آزاد نہیں کروں گا. وہ بندے رہے مسجد نبوی کے ستون سے. آخر کار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا پڑا. اللہ رب العالمین نے حضرت ابو لبابہ کو معاف کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے حضرت ابو لبابہ کو کھولا. یہ ہوتا ہے اپنے انصاف کے خلاف، اپنے آپ کے خلاف گواہی کہ جب میں غلط ہوں تو غلط ہوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں غلط ہوں. اپنے والدین کے خلاف اگر بات والدین تک آئے نا تب بھی انسان کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. ہمارے یہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ میرے والد ہے، میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں. آپ صحابہ اکرام کی زندگیاں دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ مریسہ سے واپس آ رہے ہیں. غزوہ مریسہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں. یہ وہی غزوہ تھا جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر نعوذ باللہ تہمت لگی تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا. 2 صحابہ کرام، ایک انصاری اور ایک مہاجر کے درمیان میں چھوٹی سی انبن ہو جاتی ہے، چھوٹا سا جھگڑا ہو جاتا ہے. جب بات عبداللہ بن ابی بن سلول تک پہنچتی ہے، منافق کے پاس، اس تک جب بات پہنچتی ہے تو وہ کہتا ہے یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منه الاذل. کہتا ہے عبداللہ بن ابی بن سلول کہ ہم جب مدینہ جائیں گے یہ مہاجر بہت بڑھ گئے ہیں، ہم عزت دار لوگ نعوذ باللہ ان ذلیلوں کو نکالیں گے. کیا کہا؟ ہم عزت دار لوگ ان ذلیلوں کو نکالیں گے. اس نے مراد صحابہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا. جب یہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچی آپ بہت غصہ ہوئے، آپ بہت غصہ ہوئے. اس کے بعد صحابہ کرام میں بہت ساری باتیں ہوئی، لیکن عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافق تھا، رئیس المنافق تھا، منافقین کا سردار تھا، اس کا بیٹا عبداللہ، یہ سچے مومن تھے، سچے مومن تھے. جب حضرت عبداللہ کو یہ بات پتا چلی کہ ان کے باپ عبداللہ بن امی نے پیارے نبی اور صحابہ کرام، مہاجر صحابہ کرام کے بارے میں یہ بات کہی، حضرت عبداللہ جو ہے جا کر کے مدینہ کے دروازے پر کھڑے ہو گئے.
کس کے خلاف؟ اپنے باپ کے خلاف. جا کر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے مدینہ کے, اور جب باپ دروازے پر آیا عبداللہ بن ابی سے کہا تم نے کہا تھا نا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ, تو ہم عزت دار ہے, تم ذلیل ہو, تم ذلیل ہو, ہم تمہیں اندر آنے نہیں دیں گے, ہم تمہیں اندر آنے نہیں دیں گے. کہا جب تک کہ پیارے نبی تمہیں آنے کی اجازت نہیں دے دیتے میں اندر آنے نہیں دوں گا. کون کھڑا ہے؟ بیٹا کھڑا ہے. کس کے خلاف؟ اپنے باپ کے خلاف. یہ ہوتا ہے انصاف, یہ ہوتا ہے عدل, کہ جب آپ بات آ جائے کسی کے بارے میں کہنے کی تو ہم انصاف سے کہیں, ہم عدل سے کہیں, ہم سچائی کے ساتھ کہیں. ایسے نہیں کہ میرا باپ ہے, میرا بھائی ہے, میرے رشتہ دار ہے, ہم اس کی طرفداری کریں. نہیں, انصاف کے ساتھ بات کہو. آخر کار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑا کہ نہیں عبداللہ بن ابی کو اندر آنے دو. تبھی جا کر کے حضرت عبداللہ نے ان کے والد ان کے باپ عبداللہ بن ابی بن سلول جو رئیس المنافقین ہے, منافقین کا سردار ہے, اس کو اپنے گھر میں آنے دو. اسی طرح اللہ رب العالمین نے کیا کہا والاقربین, اگر اپنے رشتہ دار بھی ہو تب بھی انصاف کے ساتھ معاملہ کرو. سیرت نبوی اٹھا کر کے دیکھ لیجئے, جنگ بدر کا موقع ہے, جنگ بدر کا موقع ہے, قیدی ہاتھ آئے ہیں 70 قیدی جنگ بدر کے. اس میں ایک صحابی رسول, ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بھی ہے, جو مجبوراً لائے گئے تھے, زبردستی لائے گئے تھے. حضرت عباس بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا سب سے فدیہ لیا جائے گا, سب سے فدیہ لیا جائے گا جتنے قیدی ہے. صحابی رسول نے جب دیکھا پیارے نبی کے چچا عباس موجود ہیں ان قیدیوں میں, اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں اذن لنا فلنترکنا لاختنا ابن عباس, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیے, ہم اپنے جو ہے بھائی کو عباس کو چھوڑ دینا چاہتے ہیں بغیر فدیہ لیے. کہ کیوں؟ مقصد یہ ہے کہ پیارے نبی کے چچا ہے, پیارے نبی کے چچا ہے, اس لیے چاہتے ہیں کہ ہم بنا فدیہ لیے کر کے چھوڑ دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدعون منه درہما لا تترکنا منه درہما, بعض الفاظ کہ اس سے ایک درہم بھی نہ چھوڑنا, حضرت عباس سے ایک درہم بھی نہ چھوڑنا. اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مالداروں پر ڈبل جزیہ لگایا تھا, جو غریب تھے وہ سنگل لیکن مالدار ڈبل دیں گے, اور حضرت عباس سے ڈبل جزیہ لیا گیا. میرے بھائیوں دوستوں میری ماؤں بہنوں, بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھو صحابہ اکرام کی زندگیاں دیکھ لو, خود اپنے نفس کے ساتھ ہو ان لوگوں نے انصاف کیا, اپنے والدین کے ساتھ ہو ان لوگوں نے انصاف کی بات کی, انصاف کا کام کیا, اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہو ان لوگوں نے انصاف کا کام, انصاف کے دامن کو تھامے رکھا, انصاف کو نہیں چھوڑا. ہمیں بھی شریعت یہی تعلیم دیتی ہے کہ جب کبھی ایسا موقع آئے عدل کرو, چاہے اپنے درمیان میں ہو, اپنے بیوی بچوں کے درمیان میں ہو, بچوں کے درمیان میں خصوصاً پیارے نبی نے نصیحت کی. ہاں حضرت نعمان بن بشیر کا وقت مشہور واقعہ ہے, ان کے والد نے تحفہ دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, ان کے والدہ نے کہا کہ جب تک میں تحفہ قبول نہیں کروں گی تب تک کہ آپ پیارے نبی کو اس پر گواہ نہ بنا لے. وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی میں اپنے بیٹے کو تحفہ دینا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا سارے بیٹوں کو دیا ہے؟ کہا نہیں. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم, اللہ سے ڈرو, اپنے بچوں کے درمیان میں انصاف کرو. آج کہاں ہوتا ہے انصاف؟ باپ کو محبت ہے بیٹی سے, آدھی کی آدھی جائیداد بیٹی کے نام پر کرنے کے لیے تیار, بیٹوں کا حق کھانے کے لیے تیار. یاد رکھیے کل قیامت کے دن ہر ایک سے پوچھا جائے گا, ہر ایک سے پوچھا جائے گا کہ کیا اپنے بچوں کے درمیان میں انصاف کیا یا نہیں کیا, عدل کیا یا نہیں کیا. لہذا حضرت نعمان بن بشیر نے وہ چیز واپس لے لی جو ان کے والد نے جو ہے ان کو دینے کا ارادہ کیا تھا. کیوں؟ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ سارے بچوں کو دیا جائے. لہذا میرے بھائیوں دوستوں, شریعت نے ہمیں بہت عدل و انصاف کی بہت زیادہ تعلیم دی ہے, بہت زیادہ تاکید کی ہے. ہمارے یہاں معاملہ کیا ہوتا ہے نا, دیکھیے ہمارے یہاں کوئی کسی سے کوئی غلطی ہو جائے ہمارے یہاں تو مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ اس غلطی کو اتنا اچھالا جاتا ہے کہ اس کی ساری پچھلی زندگیوں کو ختم کر دیا جاتا ہے. جبکہ آپ دیکھیں سیرت رسول کی روشنی میں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جس کسی نے بھی پیارے نبی کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا تھا, آپ نے اس کے خیر کو نہیں بھولا, آپ نے ہمیشہ اس کے خیر کو یاد کیا. آپ سوچیں مطعم بن عدی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلم نہیں تھا, یہ مطعم بن عدی, لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا بائیکاٹ کیا گیا تھا, شیب ابی طالب میں آپ لوگوں کو جو ہے محصور کر دیا گیا تھا, تو یہ مطعم بن عدی تھا جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بائیکاٹ نامے کو ختم کرنے میں مدد کی تھی. اور جب جنگ بدر میں وہ قیدی ہاتھ آئے تھے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو کان مطعم بن عدی حیا لتکلمنی فی, اللہ کے نبی نے کہا تھا اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتے, اگر وہ زندہ ہوتے اور ان قیدیوں کے بارے میں مجھ سے ایک لفظ کہہ دیتے, میں ان سب کو بغیر فدیے کے آزاد کر دیتا, میں ان سب کو بغیر فدیے کے آزاد کر دیتا. احسان کو اللہ کے نبی کسی کے بھی کیے ہوئے معاملے کو اللہ کے نبی کبھی نہیں بھولتے تھے. حضرت حاتب بن ابی بلتع, کتنا مشہور واقعہ, کتنا بڑا واقعہ ہے. حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ, غزوہ یہ جو ہے فتح مکہ کا واقعہ, فتح مکہ فتح ہونے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سری طور پر خاموشی سے تیاری کر رہے ہیں,
مکہ کی طرف جانے کے لیے، مکہ کو فتح کرنے کے لیے، حتیٰ کہ حضرت عائشہ کو بتایا، کہا کہ کسی کو ذکر نہیں کرنا کہ ہم مکہ فتح کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خط لکھ دیتے ہیں مشرکین کو، خط لکھ دیتے ہیں مشرکین کو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملہ کرنے والے ہیں، حملہ کرنے والے ہیں۔ وہ خط ایک عورت کے ہاتھوں وہ مکہ والوں کو، مشرکین کو بھجوا رہے ہیں۔ ہے کون؟ بدری صحابی، بدری صحابی ہے۔ سوچئے آپ، اتنی بڑی غلطی آج کے ہمارے دور میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، دیش سے غداری، دیش سے غداری، اللہ کے نبی سے غداری کرنے کی، یعنی خط لکھ کر کے ایک صحابی ایک عورت کے ہاتھوں بھیج رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت زبیر مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جاؤ فلاں جگہ پر ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہوگا، وہ خط لے کر کے آنا۔ تینوں صحابہ کرام نے اس خاتون کا پیچھا کیا اور اس کے پاس گئے، اس سے کہا خط دو، اس نے کہا نہیں ہے میرے پاس، کہا کہ دے دو ورنہ ہم نکلوائیں گے، تو اس نے اپنے بالوں سے خط نکال کر کے دے دیا، اور اس میں حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر حملہ کرنے والے ہیں۔ وہ خط پیارے نبی کے پاس آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حاتب بن ابی بلتع کو بلاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش کے مارے، غصے کے مارے کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جاتا ہے کہ بتاؤ تم نے کیوں کیا؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر والے مکہ میں ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، یہاں جتنے لوگ ہیں کوئی نہ کوئی ان کا رشتہ دار وہاں ہے ان کے گھر والوں کی حفاظت کرنے کے لیے، میرے گھر والوں کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے، لہذا میں نے چاہا کہ میں شاید مشرکین پر کوئی احسان کر دوں تو میرے گھر والے سیف ہو جائے، میرے گھر والے بچ جائے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی اجازت دیں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کہا کہ نہیں عمر، تم نہیں جانتے، اللہ رب العالمین نے اہل بدر کے بارے میں کہا کہ اعملوا ما شئتم، اس کے بعد یہ لوگ جو چاہے کرے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا، ان کو معاف کر دیا، ان کی پرانی نیکی، ان کی پرانی اچھائی کو یاد کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ عدل کیا، انصاف کیا کہ ان کے اس گناہ کو ایسے نہیں بنایا جیسے آج ہمارے یہاں بنایا جاتا ہے۔ ایک شخص نے غلطی کر لی، اس کی ساری اچھائیوں پر پانی پھیر دیتے ہیں ہم لوگ، بس اس کو لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ انصاف نہیں ہے، یہ عدل نہیں ہے، یہ انصاف کا خون ہے۔ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کے بارے میں پوچھے گا، حتیٰ کہ شریعت نے ہمیں دشمنوں کے ساتھ انصاف کرنے کا حکم دیا۔ اللہ نے کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم اس کے ساتھ انصاف نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اعْدِلُوا، ان کے ساتھ بھی انصاف کرو، دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کرو۔ آپ کو پتہ ہے جنگ بدر میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد یمان، حذیفہ اور یمان دونوں جنگ بدر میں آ رہے تھے، مشرکین نے پکڑ لیا، ابو جہل کی فوج نے پکڑ لیا اور کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ حضرت حذیفہ بن یمان اور ان کے والد نے کہا کہ ہم لوگ مدینہ جا رہے ہیں۔ کہا محمد کا ساتھ دینے جا رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا نہیں، ان کے پاس نہیں، بس مدینہ تجارت کے سلسلے میں کام سے جا رہے ہیں۔ اس نے عہد لیا ان دونوں سے، اللہ کے نام پر عہد لیا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ نہیں کرو گے۔ حضرت حذیفہ اور ان کے والد یمان دونوں پیارے نبی کے پاس مدینہ پہنچتے ہیں، پورا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسا ہوا ہے، اس نے پکڑ لیا اور ہم نے اس سے عہد کر لیا ہے، ہم نے اس سے وعدہ کر لیا ہے کہ اس کے خلاف جنگ نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا عہد نبھاؤ۔ انصاف یہ ہے، عدل یہ ہے کہ جو عہد کیا ہے وہ نبھاؤ۔ آپ سوچو کہ موقع کیسا ہے، 1000 کے سامنے کھڑے ہیں 313 317 بعض روایتوں کے مطابق، ایسے موقع پر ایک ایک شخص قیمتی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، جب اس سے وعدہ کر لیے ہو، ابو جہل سے دشمن سے وعدہ کیے، کہا اس وعدے کو نبھاؤ۔ انصاف یہی ہے، عدل یہی ہے کہ دشمن سے وعدہ نبھاؤ۔ حضرت حذیفہ ان کے والد دونوں واپس مدینہ چلے جاتے ہیں، جنگ نہیں کرتے ہیں صحابہ کرام، یعنی یہ دونوں صحابہ کرام ان لوگوں سے۔ تو عدل یہ ہے دشمنوں کے ساتھ بھی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ جو مشہور خراس، جنگ خیبر کے بعد جو خیبر کا محاصرہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی نے کیا، اور جنگ خیبر کے بعد یہودیوں سے معاہدہ ہو گیا، کہا کہ یہودیوں نے کہا کہ ہم فصل کاٹیں گے اور اس کا آدھا حصہ تم کو دیں گے، آدھا حصہ ہم لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے۔ ہر سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بھیجا کرتے تھے، خراس جن کو کہا جاتا تھا، باغ میں جا کر کے اندازہ لگانا کتنی فصل آئی ہے، اور اس کے بعد فیصلہ کرنا مسلمانوں کو کتنی جائے گی، دشمنوں کو یہودیوں کو کتنی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ مشہور خراس تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے، یہ خیبر گئے، وہاں کے باغ کا چکر لگایا، اور چکر لگانے کے بعد یہودیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے یہودیوں، تم ہمارے نزدیک سب سے ذلیل قوم ہو،
میں تم سے سب سے زیادہ نفرت کرنے والا ہوں، اس لیے کہ تم نے انبیاء کو قتل کیا، تم انبیاء کے قاتلین ہو، میں تم سے سب سے زیادہ نفرت کرتا ہوں، لیکن تمہاری نفرت مجھے اس بات پر آمادہ نہیں کرتی کہ میں تمہارے ساتھ انصاف نہ کروں، میں تمہارے ساتھ انصاف نہ کروں، یہ اس بات پر آپ کی جو ہے آمادہ نہیں کرتی، ہاں آپ کی دشمنی، لہذا انہوں نے بتایا کہ تمہارے لیے اتنا حصہ ہے، تمہارے لیے ہمارے لیے اتنا حصہ ہے۔ جب ان یہودیوں نے یہ بات ان کی سنی نا، تب ان یہودیوں نے اس بات کی گواہی دی تھی کہ ان الارض والسماوات قائم بهذا العدل، اے عبداللہ بن رواحہ، یہ آسمان و زمین اس لیے قائم ہے کیونکہ تم جیسے انصاف کرنے والے لوگ ہمارے درمیان میں موجود ہیں، تم جیسے عدل کرنے والے لوگ ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ آج ہم اپنے عدل کا معاملہ دیکھ لیں، آج ہم اپنے انصاف کا معاملہ دیکھ لیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے، اس بات کی وصیت کرتا ہے کہ تم جو ہے مرد کے مقابلے میں عورت کو آدھا دو۔ آج جب وراثت بڑھتی ہے، وراثت کا معاملہ تو ہمارے ہندوستانی ماحول میں تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے، یعنی کوئی تصور ہی نہیں ہے، بھائی باپ کے مرنے کے بعد بھائی ہے پورے جائیداد پر قبضہ کر لیتا ہے، بہنوں کا کوئی حق نہیں ہے وراثت میں۔ کیا اللہ تعالیٰ ایسے بھائیوں سے کل قیامت کے دن سوال نہیں کرے گا کیا تم نے اپنی بہنوں کو ان کا حق دیا یا نہیں دیا؟ کیا ایسے لوگوں کو مرنا نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس جواب دینا نہیں ہے؟ یقیناً دینا ہے۔ لہذا یہی انصاف ہے اللہ رب العالمین کا کہ ادا کیا جائے۔ اچھا، ہمارے یہاں دونوں معاملات، ایک تو ادا نہیں کیا جاتا ہے، اور جو لوگ ادا کرنے والے ہیں وہ ادا کر دیتے ہیں الحمدللہ، لیکن لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی یہ انصاف کیسے ہے، بھائی کو 2 حصہ بہن کو 1 حصہ، ہاں یہ کیسا انصاف ہے؟ یاد رکھیے شریعت کا کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے جو انصاف کے تقاضوں پر نہ ہو۔ آپ مجھے بتائیں، ایک عورت جب چھوٹی ہوتی ہے کس کی ذمہ داری ہے؟ اس کے باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سنبھالے، اس کو پالے پوسے، اس کو بڑا کرے، ہاں یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ وہ عورت جب بڑی ہو جاتی ہے، جوان ہو جاتی ہے، اس کا نکاح ہو جاتا ہے، ذمہ داری کس پر آ جاتی ہے؟ اس کے شوہر پر آ جاتی ہے کہ اس کی ساری ضروریات کا خیال کرے، اس کو پورا کرے۔ ایک عورت جب بوڑھی ہو جاتی ہے، شوہر اگر نہ ہو تو کس کی ذمہ داری ہو جاتی ہے؟ اس کے بیٹے کی، یا اس کے بیٹے کی آ جاتی ہے ذمہ داری۔ اگر ایک عورت بیوہ ہو جائے، اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے، تو کس پر آ گئی ذمہ داری؟ اس کے باپ پر یا اس کے بھائی پر۔ تو شریعت نے عین انصاف کیا کہ جس کے اوپر ذمہ داری زیادہ ہے اس کا حق بھی زیادہ ہے، جس کے اوپر خرچہ زیادہ ہے اس کا حق بھی زیادہ ہے، جس کا کوئی خرچہ نہیں اس کا حق کم۔ یہ انصاف ہے، یہ عدل ہے۔ آپ دیکھیں ہر معاملے میں شریعت نے جو عدل اور انصاف کا جو ہمیں پیمانہ دیا ہے نا، پوری دنیا کی تاریخ میں کسی بھی قوم کے پاس وہ پیمانہ اور وہ جو ہے عدل اور انصاف کا وہ پیمانہ ان کے پاس نہیں ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، دوستوں، ماؤں، بہنوں، بات کا مقصد یہ ہے نا کہ ہم اپنے گفتار میں، اپنے کردار میں انصاف کو اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بات کرو تو انصاف کی بات کرو، سچی بات کرو، چاہے اپنے خلاف ہو، اپنے گھر والوں کے خلاف ہو، اپنے رشتے داروں کے خلاف ہو، انصاف کا دامن کبھی نہیں چھوڑے۔ لہذا یہ خطبہ جمعہ کا آج کے میرے پیغام تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے خود اور ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں انصاف کرنے والا بنا، عادل کرنے والا بنا، اپنے کردار میں، اپنے گفتار میں، اپنے اقوال میں اللہ رب العالمین تو ہمیں عادل بنا۔ اے اللہ رب العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے حلال اسباب عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عاجل شفا کامل نصیب فرما۔ اے اللہ رب العالمین جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے، اللہ تمہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ ظالموں کے ظلم سے بچا لے، ظالموں کو ہدایت عطا فرما، ظالموں کے ظلم کو انہیں پر پلٹ دے۔ اے اللہ رب العالمین جو مسلمان مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے حلال اسباب عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے ملک، ہمارے شہر، ہمارے علاقے میں امن و شانتی قائم فرما۔ شاررین کے شرور اور حاسدین کے حسد سے ہماری حفاظت فرما، ہر طرح کے شرور سے ہماری حفاظت فرما، حکومتی شرور سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ رب العالمین تو جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔